الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي خاتم النبيين جڑے کہندے سی مراں نال تیرے اجوں نویں بازیاں ہاریاں نے جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اجوں نویں بازیاں ہاریاں نے جڑے ترسدے سن دید نوں دنے راتی اجوں نویں مار پاریاں نے وچ باغ دے خزانے جدوں بال کھلے پنچھی اٹھ کے مار اڈاریاں نے محمد بھٹیا جھوٹے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے محمد بھٹیا فانی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے تمام تعریفیں اس مالک و خالق دیاں نے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ حمد و ثنا تو بعد بے حد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء احمد مشتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس تو بعد میرے دوستو، بزرگوں، سامعین و حاضرین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید دا پہلا پارا سورہ مبارک سورۃ البقرہ شریف دا تیسرا رکوع شروع ہو رہی ہے۔
تسا حضرات دے سامنے اس بندہ نچیز نے 2 آیت مقدسہ دا تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ کریم مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں تانوں بلکہ جمیع مسلماناں نوں قرآن کریم پڑھن دی، پڑھان دی، سمجھن دی اور قرآن و سنت تے عمل پیدا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو۔ الناس انسانوں دی جمع ہے، تمام انسانوں یہ خطاب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تا قیامت تک تمام انسانوں اللہ پاک نے خطاب فرمایا اے انسانوں، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی، اپنے رب دی عبادت کرو، اپنی رب دی عبادت کرو۔ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جس نے تہاڈی تخلیق فرمائی، یعنی تانوں پیدا فرمایا۔ والذین من قبلکم، اور تہاڈے تو جڑے پہلے لوگ ہوئے نے انہوں نے بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ فرمایا اس واسطے رب العالمین دی عبادت کرو، لعلکم تتقون، اس امید تے تاکہ تسی پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ تو سامعین حاضرین، یا ایھا الناس دے اندر تمام مسلم، غیر مسلم، عربی، اجمی، ہندی، سندھی، کالا، گورا، سب انسانوں میں خطاب ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب دی عبادت کرو، یعنی میری عبادت کرو۔ تو عبادت دا جڑا مفہوم ہے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی عبادت نہیں، بلکہ عبادت دا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ تے ایمان لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آ کے اور ایمان دے سارے تقاضے پورے کر کے اللہ تعالیٰ دے حضور ہر حکم نو من لوے اور اپنا سر جڑا ہے اللہ دے حضور خم کر دے وے، جھکا دے وے۔ سمجھ آ رہی جی؟ عبادت کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ صرف نماز ادا کرے، حج کر لوے، باقی نافرمانیاں کرے، ان کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ دے حضور اپنا سر جھکا دے وے، خم کر دے وے، اور اپنے دل نو بھی جھکا دے وے، اپنے سر نو بھی جھکا دے وے اللہ تبارک و تعالیٰ دے اور اس دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے حکم جڑے نے انہوں تسلیم بھی کرے اور من کے حکم تے عمل بھی کرے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ عبادت دے لائق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس تو سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات دا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، اور تمام کائنات دا خالق ہے، رازق ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری ہی عبادت کرو، میں عبادت دے لائق ہاں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے ابس بیکار نہیں چھوڑیا، بلکہ اس انسان نو اس کائناتی عالم دے اندر، اس زمین دے اوتے اللہ پاک نے پیدا فرمایا انسان نو، تو بیکار نہیں چھڑیا، بلکہ اس انسان واسطے اللہ پاک نے ہزاراں نعمتاں پیدا فرما دیتی ہے، اور دن بنایا ذریعہ معاش واسطے، اور رات بنائی اللہ پاک نے لباس اتارن واسطے۔ قرآن کریم دے دوسرے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ سونے رب العالمین نے اس کائنات واسطے اللہ پاک نے رات بنا دیتی لباس اتارن واسطے، آرام کرن واسطے، اور دن بنایا اللہ پاک نے ذریعہ معاش واسطے۔ پھر سبحان اللہ، دن نو رب العالمین نے روشن کر دیتا، سورج دے ساتھ چمکا دیتا، اور رات نو اللہ پاک نے چاندنی نال روشنی نال روشن کر دیتا، اور ہر آسمان تے اللہ پاک نے ستارے پیدا فرما دیتے۔
اور رات کو بھی اللہ پاک نے مزین فرمایا ستارے دے ساتھ اور چاند دی روشنی دے ساتھ، اور اتنا اللہ پاک نے تمام تے انتظام فرمایا، کائنات کو سجایا صرف انسان واسطے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے خالصاً اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ اس واسطے کسی عاشق نے کیا خوب فرمایا، فرماتے نے یہ سرسبز کھیتیاں ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ سرسبز کھیتیاں ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند اور سورج ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمام جن و انس کو اللہ پاک نے اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے، اور انسان کو پیدا فرما کے ہزارہ نعمت عطا فرمائی۔ اگر انسان اپنے جسم تے غور کرے تو اس جسم دے ایک ایک نعمت نو اور بقیہ نعمتاں اللہ پاک نے جو عطا فرمائیاں نے، اگر غور کرے اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ نعمتاں نو شمار کرنا چاہے تو خدا دی قسم نعمتاں شمار کر سکتا نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، خالق کائنات نے فرمایا اگر تسی میری نعمتاں نو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تے تسی شمار نہیں کر سکتے، اتنی اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائیاں نے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں تسی اللہ تعالیٰ دی نعمتاں جتلاؤ گے تو اللہ پاک نے ہزارہ نعمت عطا فرمائیاں، تو لہذا اے انسان دا حق بنتا ہے کہ بندہ بنے، بندہ ہے بندگی دے ساتھ اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کر کے سونے محبوب دا غلام بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہر حکم نو من لوے، تسلیم کر لوے، اور اللہ تعالیٰ دے حضور جھک جائے۔ تو لہذا اس انسان دا حساب و کتاب ہونا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے پیدا کر کے ابس تے بیکار نہیں چھڈیا۔ ایک خیال گمان انسان مت کرے کہ میں بیکار ہاں، ابس ہاں، بیکار ہاں، نہ، صرف اللہ پاک نے میں اس واسطے پیدا کیتا ہے میں کائنات دے اندر دولت کٹھی کر لواں، کوٹھیاں بنا لواں، اپنے اندر حوث حرص نفسانی حرص بڑھا لواں، اس واسطے پیدا نہیں کیتا، بلکہ اللہ پاک نے اس واسطے پیدا کیتا ہے انسان میری عبادت کر کے میری معرفت حاصل کرے، میری پہچان کرے، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کر لگے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے انسانوں، اے لوگوں، تانوں میں پیدا کیتا ہے، اور تواڈے تو پہلے جڑے لوگ نے انہوں نے بھی میں پیدا کیتا ہے، اس واسطے میری عبادت کرو تاکہ عبادت کے ذریعے تانوں پرہیزگاری مل جائے، پاک باز ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھنا دوستو، اس کائنات عالم دے اندر کوئی بندہ اپنے آپ کو بڑا نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ دے حضور عزت ہے تو صرف پرہیزگار متقی دی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا 26واں پارہ ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہاری تخلیق فرمائی ایک مرد ایک عورت سے۔ مرد کون نے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ عورت کون ہے؟ حضرت اماں حوا سلام اللہ تعالی علیہا آپ نے۔ تو پتہ چلیا تمام انسانوں کا ماں باپ ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ تعالی علیہا۔ اللہ کریم نے فرمایا تہاڈی تخلیق ایک مرد ایک عورت دے وچوں میں فرمائی ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہارے قبیلے بنا دیتے، قوماں میں تقسیم کر دیتا۔ یا اللہ پاک ایک قوماں ایک قبیلے کیوں بنائے؟ تو رب العالمین نے فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تسی ایک دوسرے کی پہچان کرو۔
پہچان سکو۔ تو دوستو یہ قبیلے یہ قوماں یہ پہچان واسطے بنیاں نے، یا اللہ تیرے حضور کس کا مقام ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ تعالیٰ دے نزدیک عزت والا وہ ہے جڑا پرہیزگار متقی ہے، جڑا اللہ تعالیٰ تو ڈرن والا بندہ ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، ہاں جی مومن آدمی ہے، سمجھو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور عزت والا ہے۔ ورنہ قبیلے دے لحاظ نال کوئی بندہ فخر نہیں کر سکتا، اور یہ فخر کرنا تو ویسے بہت بڑی بیماری ہے، تکبر غرور کرنا، اور تکبر غرور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نازیبہ بیماری تو بچن دی توفیق عطا فرمائے، چونکہ تکبر دے نال تے انسان ویسے ہی گر جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اے انسان مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو سامنے حاضرین بندے کا کم ہے بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور اپنے سر نو جھکا دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہر حکم نو تسلیم کر کے من لینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی فرمانبرداری کرنا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا الذی جعل لکم الارض، اللہ ذات پاک ہے جس نے تواڈے واسطے زمین نو بچھونا بنا دیتا، زمین بچھا دیتی، نہ اتنی سخت ہے کہ تسی اس کو فائدہ نہ اٹھا سکو، نہ اتنی نرم ہے کہ زمین دے اندر دھنس جاؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین دے وچوں ہزاراں نعمتاں نکال دیتیاں، اللہ اکبر، اناج پیدا کر دیتا، یہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے جس نے تواڈے واسطے زمین نو بچھونے دی مانند بنا دیتا، زمین نو بچھونے دی مانند بنا دیتا۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان نو چھت بنا دیتا، آسمان نو چھت بنا دیتا، اور فرمایا ماءً، آسمان تو اللہ پاک نے پانی اتار دیتا۔ آج دوستو بارش نہ آئے تو پھر دعا کرنے یا اللہ بارش عطا فرما، چونکہ بارش آندیے پوری کائنات تے ہر چیز سرسبز ہو جاتی ہے، اور زمین نو زندگی ملتی ہے، زمین دے اندر ایک جلا پیدا ہو جاتی ہے، زمین دے اندر ہاں جی ایک زندگی نئی تازگی مل جاتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرماتا ہے، ساریاں زحمتاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ پاک کی رحمت ہو جاتی ہے، سرسبز چیزاں ہو جاتی ہیں، اور زمین دے وچوں اللہ پاک ہاں جی سارے کھان واسطے نعمتاں پیدا فرماتا ہے، سارے جانور بھی کھاندے نے، اللہ تعالیٰ سانوں بھی اناج عطا فرماتا ہے۔ فرمایا آسمان تو اسی پانی اتار دینے، پھر آسمان تے غور کرو، 7 آسمان بنائے، کتنے جی؟ 7 آسمان اور 7 زمیناں، پھر ہر آسمان جڑا ہے ان دے دروازے بھی نے، حدیث پاک دا مطالعہ کریے گا تو آسمان بغیر سیتونہ تو ٹھہرا دیتا۔ اگر انسان اوپر نظر کرے آسمان دی طرف ویکھے تو خدا دی قسم نظر ساری واپس لوٹ سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے بناوٹ دے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ اللہ اتنا بے مثل و مثال وحدہ لا شریک ذات پاک ہے جس نے آسمان نو چھت بنایا بغیر سیتونہ تو، اور زمین نو پانی اتے بچھا دیتا، اور 4 چفیرے زمین دے پانی ہے، زمین دے اندر بھی، زمین دے تھلے بھی پانی ہے، زمین دے اندر بھی پانی ہے۔ خدا دی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین نو اس پانی دے اتے ٹھہرا دیتا۔ آگے کی فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان تو پانی اتار دیتا، بارش نازل فرما دیتی، اور فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ کریم نے فرمایا اسی زمین دے وچوں تواڈے واسطے نعمتاں نکال دیتیاں، ثمرات، فروٹ، کھان پین واسطے، جی پانی اللہ پاک نے عطا فرمایا، زمین دے وچوں انسان پیندا ہے، اور چشمے جاری فرما دیتے، اللہ پاک نے ان دے وچوں نعمتاں اگا دیتیاں، اناج، اور اللہ پاک ثمرات، فروٹ، ہاں جی تمام نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تواڈے کھان واسطے رزق پیدا کر دیتا ہے۔
فلا تجعلوا، بس جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ دے مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ دی کوئی چیز مثل نہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار عالم ہے۔ فرمایا میں وحدہ لا شریک ہاں، میں ہی عبادت دے لائق ہاں، میں ہی سجدے دے لائق ہاں۔ میرے حضور قیام کرو، میرے حضور رکوع کرو، میرے حضور سجدہ کرو، میری عبادت کرو، چونکہ میرے تو سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، میں وحدہ لا شریک ہاں، میں ہی عبادت دے لائق ہاں۔ فرمایا جان بوجھ کے میرے مد مقابل کسن نہ بناؤ، میرا شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرمایا فلا تجعلوا من دون اللہ، اللہ دے مد مقابل کسے نو تسی نہ ٹھہراؤ، چونکہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے۔ اندادا وانتم تعلمون۔ تو سامعین حاضرین، عبادت دی دو قسماں نے علماء کرام فرما دینے۔ ایک تو ہے حقوق العباد، جڑا سارا آپس کے اندر لین دین ہے، یعنی اپنے ہمسایہ نال لین دین رکھنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا اولاد واسطے، تو لہذا اپنے عزیز رشتہ داراں حسن سلوک کرنا، اپنے ہمسایہ نال لین دین رکھنا، برادری نال، اور اس تو علاوہ آپس میں مسلمان بھائی دا لین دین، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جڑا سارا آپس میں لین دین ہے انہوں بولتے ہیں حقوق العباد، ایک دوسرے دا حق۔ اور اللہ تعالیٰ دے حضور جڑا حق اسی ادا کرنا ہے وہ کیڑا ہے، جڑا سارے اتنے حق ہے اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کیتی جائے، اور اس دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کیتی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر جھکا جائے، نماز ادا کیتی جائے، روزہ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ دے احکامات کی پابندی کیتی جائے، زکوٰۃ ادا کیتی جائے۔ اور یہ بات یاد رکھو، کل قیامت والے دن جڑے غیر مسلم لوگ نے، مجرم لوگ جڑے نے، انہوں یہ تمام احکامات دا گناہ ملے گا۔ ایک تے وہ ایک گناہ گار نے کہ ایمان نہیں لیا دے، اللہ کریم نے فرمایا ایمان لیاؤ میرے تے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان رکھو، آخرت ایمان لیاؤ، کتابات رسولات ایمان لیاؤ۔ تو سامعین حاضرین، اچھی اور بری تقدیر تے ایمان لیاؤ۔ ایک تے ایمان نہ لان دی وجہ تو مجرم نے، دوسرے جڑے احکامات نے جڑے اللہ تعالیٰ دے حکم نہیں مندے، اس وجہ تو بھی وہ مجرم نے۔ کیونکہ قیامت والے دن مومن، نمازی، ایمان والے جنہاں دی نماز، جنہاں دے سجدے اللہ تعالیٰ دے حضور قبول ہو گئے، وہ پوچھن گے، جنتی لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے، جہنمیاں تو دوزخیاں تو پوچھن گے ما سلککم فی سقر، کہ تسی کس وجہ تو جہنم دے اندر پہنچے، یہ دوزخ تو کیویں ملیا، یہ مفہوم ہے۔ جب سوال کریں گے تو دوستو اس وقت جڑے مجرم لوگ نے وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، اسی نماز نہیں ادا کرتے سی، اسی یتیم نو کھانا نہیں کھلاندے سی، مساکین نو کھانا نہیں کھلاندے سی، انہاں دا رستہ روک دے، اور اسی قیامت نو جھٹلاندے سی۔ تو لہذا یہ تمام گناہ نے، یہ مجرم جڑے نے، ہاں جی، یہ مشرکین مجرم ہون گے۔ اس واسطے اللہ پاک فرمائے گا قیامت والے دن، اللہ پاک فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں پھٹ جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ۔ تو مجرم اللہ تعالیٰ دے حضور جڑے نے قیامت والے دن علیحدہ ہو جان گے، لیکن جڑے مومن ایمان والے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے، مبارک ہوئے، انہاں واسطے اللہ پاک فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، انہاں تے اللہ پاک دی طرفوں، انہاں دے رب دی طرفوں، پروردگار دی طرفوں سلام ہوئے گا، اور سلام کی نال جنت میں داخل ہون گے۔ لیکن مسلمان نو بھی چاہیے کہ اسی مسلمان صحیح معنی دے اندر بنیے، قرآن و سنت دے پیکر بن جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلام بن جائیے۔ اور جب تک اسی صحیح معنی دے اندر اسی مومن ایمان والے نہیں بننے ہیں، تو لہذا ایمان والے ادو بندہ بنتا ہے جدو اللہ تعالیٰ دے حضور اپنا سر جڑا خم کر دے، جھکا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی فرما برداری کرے، اور قرآن سنت کا پیکر بن کے سونے محبوب دا غلام بن جائے، تے آخرت دی جڑی زندگی پکیزہ بن جائے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ
سنوں تمام مسلمانوں قرآن و سنت تے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو مومن ایک ایسا مومن ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو شخص آمزی کے مرد ہے یا عورت ہے اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور ہے ایمان والا، توجہ ہے ایمان والا، یعنی ایمان والا مومن ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اسی ضرور اس کو پکیزہ زندگی عطا فرما دے گا۔ اگر پکیزہ زندگی چاہیے تاکہ عالم برزخ والی زندگی بھی ساری پاک بن جائے، عالم حشر والی بھی زندگی ساری پاک ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت دے وچ کامیابی عطا فرمائے اور جنت مل جائے، بہشت مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور جاویے تے سرخ روح ہو جائیے، تو سامعین حاضرین پھر اس دنیا اتے رہ کے سانو چاہیے اسی قرآن و سنت تے عمل کریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تے عمل کریے، سرکار دے محبت، سرکار دی سیرت طیبہ کو اپناویے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق زندگی گزاریے، تو آخرت والی زندگی ساری پکی